بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 21 نومبر 2020 ہے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم ترین موضوع پہ بات کریں گے اور اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین وہ موضوع یہ ہے کہ گزشتہ 2.5 سالوں میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی 5 اہم ترین کامیابیاں کون سی ہیں۔ معیشت اور نظام میں اصلاحات سے ہٹ کے، قوانین سازی سے ہٹ کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی وہ 5 اہم ترین کامیابیاں جس کے بارے میں میرا دعویٰ ہے کہ آج تک پاکستان کے 70 سالہ تاریخ میں وہ 5 کامیابیاں کسی وزیر اعظم کے حصے میں نہیں آئی۔ ناظرین تو موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر بیک گراؤنڈ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب برسر اقتدار آئے تو میں اس وقت مین سٹریم میڈیا کا حصہ تھا اور میں نے خود مشاہدہ کیا اور یقیناً یہ بات آپ لوگوں کے علم میں بھی ہوگی کہ پہلے ہی ماہ چند اینکر پرسنز نے جو ہے حکومت کو ناکام کرنے کے فتوے ڈکلیئر کر دیے جب عمران خان صاحب کے اقتدار کا پہلا مہینہ تھا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے چند اینکر پرسنز کو بلایا اور ان سے گزارش کی کہ آپ نے تو پہلے ہی مہینے میری حکومت کو ناکام ڈکلیئر کر دیا ہے، ایٹ لیسٹ مجھے اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے تھوڑا بہت وقت تو ملنا چاہیے اور یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ تو خیر اس وقت سے لے کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند بدخواہ جو ہیں اور جو چند شریف خاندان کے حمایتی اور وفادار صحافی اینکرز اور تجزیہ کار ہیں، ان لوگوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہر مہینے جو ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے کی تاریخ پہ تاریخ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین میں کل بھی چند اینکر پرسنز کے تجزیے ملاحظہ کر رہا تھا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے 2.5 سالوں میں کیا کیا ہے، کوئی پرفارمنس دکھائی ہی نہیں ہے، کوئی ڈیلیور ہی نہیں کیا۔ تو یہ ویڈیو ان صحافیوں کو بھی ضرور دیکھنی چاہیے یا ان کو فارورڈ کر دینی چاہیے کہ بھائی آپ لوگ سیاسی اور سماجی اور معاشی جو ہے نا امور کے حوالے سے پہلے تھوڑا بہت مطالعہ کر لیں، اس کے بعد آ کے ٹی وی اور ٹاک شوز میں تجزیے دیا کریں۔ ناظرین اب عمران خان صاحب کی وہ 5 کامیابیاں کون سی ہیں۔ پہلی نمبر کامیابی، اور آپ لوگوں نے اس کو خود ہی منطقی طور پہ سوچنا ہے کہ آیا میری یہ گزارشات درست ہیں یا نہیں ہے۔ ناظرین عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا، قوم کو یہ شعور دیا اور قوم کے ذہنوں میں یہ بات جو ہے وہ جاگزی کر دی اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ آج تک 30 سالوں میں جو بھی حکمران برسر اقتدار آتے رہے ہیں انہوں نے سیاست کو تجارت کا ذریعہ بنایا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ 3 دہائیوں میں جو بھی 2 سیاسی خاندان اقتدار میں آئے انہوں نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بیرون ملک جائیدادیں بنائی، اثاثے بنائے اور بزنس امپائر کھڑے کیے۔ عمران خان صاحب نے یہ شعور دیا لوگوں کو کہ میں گزشتہ 24 سالوں سے سیاست کی وادی پرخار میں ہوں، لیکن آج تک میں نے اپنے نام پہ بیرون ملک کوئی جائیدادیں، کوئی اثاثے نہیں بنائے، نہ ہی بزنس امپائرز کی میں نے اپنے لیے بنیاد ڈالی، حتیٰ کہ ملک کے اندر ان کے اپنے شوگر کے، آٹے کے، چینی کے کسی قسم کے کارخانے موجود نہیں ہیں۔ تو گویا عمران خان صاحب نے یہ ثابت کیا کہ میں اقتدار میں آ کے بھی میں اسی روش پہ چل رہا ہوں اور میں نے سیاست کو تجارت کا ذریعہ نہیں بنایا جیسا کہ گزشتہ 3 دہائیوں میں ہوتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین احتساب اور کرپشن کے خلاف کارروائیاں اور کرپٹ لوگوں کو سزائیں دینا، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، دوسری بڑی کامیابی۔ وہ عمران خان صاحب کے منشور کا سب سے
اولین جو ہے اور سب سے سر فہرست حصہ تھا، نکتہ تھا عمران خان صاحب کا، بلکہ 24 سالہ جدوجہد کا مرکزی محور و مقصد ہی یہی ہے کہ میں کرپٹ لوگوں کو اس نظام سے باہر کر دوں۔ لیکن عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ گزشتہ 30 سالوں میں ان دو سیاسی خاندانوں نے اور ماضی کے حکمرانوں نے ریاستی اداروں کا اس قدر ستیہ ناش کر دیا ہے کہ وہ ریاستی ادارے ان مافیاؤں کا احتساب کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی نیت پہ، کمٹمنٹ پہ تو کسی کو شک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب تو کوشش کر رہے ہیں، دن رات کوشش کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی شدید ترین خواہش ہے کہ ان کرپٹ لوگوں سے پیسے نکالے جائے اور ان کو سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دی جائے۔ لیکن کیا وہ مل چکی ہے؟ آج تک نہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ ہمیں بتایا کہ میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس نظام کو اور ان اداروں کو ان لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے مرتب کیا تھا، اور ان میں اپنے وفادار اور حمایتی بھرتی کر کے وہ ان اداروں کو اس قدر غیر متحرک اور غیر فعال کر چکے ہیں کہ میرے چاہنے کے باوجود بھی وہ ریاستی ادارے اس قدر سخت نہیں رکھتے کہ ان کرپٹ مافیاؤں کا احتساب کریں۔ ناظرین، عمران خان صاحب خود کسی کو گریبان سے پکڑ کر تو جیل میں نہیں ڈال سکتے اور ان سے پیسے نہیں نکلوا سکتے۔ عمران خان صاحب نے یہ کام کرنا تھا ریاستی اداروں کے ذریعے، لیکن ریاستی اداروں کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، اور یہ گزشتہ 30 سالوں میں ہوا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی دوسری بڑی کامیابی ہے کہ عمران خان صاحب نے قوم میں یہ شعور پیدا کر دیا ہے کہ وزیر اعظم کی خواہش کے باوجود جو ہے وزیر اعظم چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ریاستی ادارے اس قدر فرسودہ اور بوسیدہ ہو چکے ہیں کہ وہ ان مافیاؤں کے سامنے کھڑا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ دوسری بڑی کامیابی ہے کہ قوم میں یہ شعور پیدا کرنا کہ یہ جو نظام ہے اور یہ جو ریاستی ادارے ہیں یہ ان لوگوں نے تباہ و برباد کر دیے ہیں، اور اس نظام کی جو خامی اور سکم ہے وہ عمران خان صاحب قوم کے سامنے لانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عمران خان صاحب ہی تھے ناظرین جنہوں نے شوگر انڈسٹری کے حوالے سے شوگر انکوائری رپورٹ ایک کمیشن بنایا، اور وہ انکوائری رپورٹ پبلک کی، اور اس انکوائری رپورٹ میں یہ بات ناظرین سامنے آئی کہ شریف خاندان کی 9، زرداری خاندان کی 10، اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین کی 6 شوگر ملیں ہیں۔ اس کے علاوہ رحیم یار خال ملز لمیٹڈ، اتحاد شوگر ملز لمیٹڈ، 2 اسٹار انڈسٹریز، یہ 3 شوگر ملیں ہیں۔ اس میں جو پارٹنرز ہیں عمر شہریار خسرو بختیار کے بھائی ہیں چودھری منیر، اور اس کے علاوہ جو ہے مونس الہی، یعنی کہ نون لیگ، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این، یہ تینوں پارٹنرز ہیں ان 3 شوگر ملوں میں جو میں نے ابھی نام بتائے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ شوگر انکوائری رپورٹ پبلک کی، کیا یہ پیپلز پارٹی نے کی تھی؟ کیا یہ اینکر پرسنز نے کی تھی؟ عمران خان صاحب یہ مقدمہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب رہے ہیں کہ یہ لوگ پہلے تجارت میں ہوتے ہیں، پھر سیاست میں آتے ہیں، پھر سیاست میں آ کے پارلیمنٹ میں اپنے تجارتی مفادات کو بڑھانے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ سیاست، تجارت اور صحافت کا گٹھ جوڑ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ میں نے جو 3 شوگر ملوں کے نام بتائے، چودھری منیر، مونس الہی اور عمر شہریار، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو، باہر یہ لوگوں کو تاثر دیتے ہیں کہ یہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن اندرون خانہ ان کے تجارتی مفادات یکساں ہوتے ہیں۔ اور نمبر 4، عمران خان صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر میں ان اینکرز کو جو ہے لفافے نہیں دوں گا، سرکاری اعزازات نہیں دوں گا، سرکاری ایوارڈز نہیں دوں گا، سرکاری جو ہے نا دورے ان کو نہیں کراؤں گا ہیلی کاپٹروں کے ذریعے، تو اس وقت یہ ہر دوسرے دن مائک پکڑ کر حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہر دوسرے دن جو ہے وہ حکومتوں کو گرانے کی دھمکی دیں گے اور حکومتوں کی ناکامی کے فتوے جاری کریں گے۔ اور 5ویں کامیابی ناظرین، عمران خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ میں اس نظام میں اصلاحات کے لیے قانون سازیاں متعارف کراتا ہوں، لیکن جب بھی میں ایسا کوئی اقدام اٹھاتا ہوں تو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اس قانون سازی کو جو نظام میں اصلاحات کے لیے ہوتی ہیں وہ اپنے کرپشن کیسز کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتی ہیں، اور نیب کے خاتمے پہ جو ہے نا وہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ 5 جو چیزیں ہیں ناظرین، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ سیاست، صحافت اور تجارت کا گٹھ جوڑ ہے۔ وہ کیسے کہ جب بھی ان کرپٹ لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو یہ اپنے صحافیوں کے ذریعے مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ ناظرین، تبدیلی کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ قوم میں شعور پیدا کر دیا جائے کہ کیسے سیاست،
صحافت اور تجارت کا گڑھ جوڑ رہا ہے آج تک، اور کیسے ریاستی اداروں کو غیر متحرک اور غیر فعال کیا گیا ہے۔ اب پوری قوم میں یہ شعور پیدا ہو چکا ہے کہ یہ ہر تمام شعبوں کے جو مافیا ہیں وہ بے نقاب ہو چکے ہیں، ان کے چہروں سے نقاب اتر چکے ہیں۔ دوسرا مرحلہ تبدیلی کا ناظرین یہ ہوتا ہے کہ قوم یکجا ہو کے اس نظام کے سکم اور خامیاں پہ غور کرتی ہے اور اس کو ختم کرنے کی طرف جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کی 7 کامیابیاں ہیں جو کہ زیر بحث نہیں لائی جاتی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔